بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسی کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب بنتے ہیں۔ مچھلی کے روگنیات کے اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اسکیمو بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ باکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیم روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روگنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہیں۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولید کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیترل لائن میں انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹریکل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 وولٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ حضرت مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، اے علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی ہی میں کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں بھی زبان دی تھی، اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، کیسا ظلم؟ امام علی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ ان کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا، ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا، انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی، تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی، تبھی جب مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم
کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانوروں کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔